الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں جھولی ہی ہم سب کی تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں دنیا تیری گلی حاضرین جمعہ قابل قدر بزرگوں میرے نوجوان بھائیوں گھروں کے اندر بیٹھی سن رہی میری مقدس مائیں اور بہنیں گزشتہ جمعہ بندہ ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے فضائل شب برات کے عنوان پر تفصیلی روشنی ڈالنے کا سنہرا موقع ملا تھا جسے شریعت کی نگاہ میں لیلۃ التکفیر بھی کہا جاتا ہے لیلۃ الکفیر بھی کہا جاتا ہے لیلۃ البرأت بھی کہا جاتا ہے گناہوں کو مٹانے والی رات ایک ایسی رات کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں ایک ایسی رات کہ جس رات میں آسمان کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں بہت ہی پیاری مقدس رات ہے جس رات میں بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر رکوع کر کے سجدے کی حالت میں اپنے رب کو مناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار ہماری ذات سے جو بھی خطا ہوئی ہو جو بھی گناہ ہوا ہو غلطی ہوئی ہو میں تیرے دربار میں اپنے خطاؤں سے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں یا توبہ کرتی ہوں اے میرے رب آج کی اس مقدس رات کی برکت سے میری گناہوں کو میرے خطاؤں کو معاف کر دے اگر رزق لینے کے لیے آؤ گے تو رزق عطا کر دی جائے گی اولاد لینے کے لیے آؤ گے تو اولاد عطا کر دی جائے گی جو چیز مانگو گے وہ چیز عطا کی جائے گی اور کچھ نہیں لیا جائے گا اگر گناہوں کے سمندر لے کر کے آؤ گے ایک آنسو کے قطرے سے تیرے سارے گناہوں کے سمندر کو مٹا دیا جائے گا اور تیرے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دی جائے گی
چلتے چلاتے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کو بتلانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس مہینے کو ہمارے آقا نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، شعبان الشہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر دو چند واقعات ایسے ہوئے، آئیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ شہید کربلا نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ اسی ماہ شعبان میں ہوئی ہے۔ تحویل قبلہ اور تحویل کعبہ کا حکم اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ پہلے بیت المقدس کی جانب لوگ نمازیں ادا کیا کرتے تھے، آقا کے دل کے اندر یہ آرزو تمنا آئی کہ کاش میرا قبلہ کعبہ کر دیا جائے، تو نماز ہی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا۔ حکم جو نازل کیا ہے کعبہ کا حکم، کہ کعبہ کے طرف اب نماز ادا کرنی ہے، اسی ماہ شعبان میں ہوا ہے۔ قرآن مقدس کے نازل ہونے کا جو فیصلہ کیا گیا اسی شعبان کے مہینے میں کیا گیا۔ قرآن مقدس کے نازل ہونے کا فیصلہ اسی ماہ شعبان میں ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح اسی ماہ شعبان میں کیا، اور آقا دو عالم علیہ السلام نے آپ کا ولیمہ اسی ماہ میں کیا، اور کسی اہلیہ محترمہ کا ولیمہ کا اہتمام نہیں فرمایا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو آپ نے ولیمے کا اہتمام فرمایا۔ اور مدعی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ ابن کذاب کو جہنم رسید جو کیا گیا، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے لاڈلے نبی کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ مدعی نبوت مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا کہ میں آخری نبی ہوں، اسے جہنم رسید جو کیا گیا، جہنم پہنچایا گیا، اسی ماہ شعبان میں پہنچایا گیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ماہ کی فضیلت اور اس ماہ کے اندر جو واقعات رونما ہوئے ہیں، اس ماہ کی کتنی اہمیت ہے۔ اس شب برات کی فضیلت میں 10 روایتیں موجود ہیں۔ اس ماہ شعبان کے اندر جو شب برات کی رات آتی ہے، اس کی فضیلت میں 10 روایتیں ثابت ہیں کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے اس رات کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے اپنی امت کو کہ اس رات میں اللہ کے سامنے رویا کرو، گڑگڑایا کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرو، اپنے رب کو راضی کیا کرو، اپنے روٹھے رب کو منایا کرو۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ اتنی مبارک اور مقدس رات کے اندر رب کائنات اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 6 ایسے افراد ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، اور دوسری روایت کے اندر آقا نے ارشاد فرمایا کہ 10 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی شب برات کی مقدس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک روایت کے اندر 6 افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ایک روایت کے اندر 10 افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ 10 افراد کتنے محروم القسمت ہیں، یہ 10 افراد کتنے بدقسمت ہیں، یہ 10 افراد کتنے محروم عن القسمت ہیں کہ اتنی مبارک و مقدس رات کے اندر اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ایک کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا تھا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ ایک ایک کر کے سنتے چلے جائیں اور اپنے ذہن و دماغ کے میموری میں محفوظ کرتے چلے جائیں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جن کی شب برات کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1، شرک کرنے والا وہ تو آٹومیٹک جہنمی ہے،
شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ظاہر میں مسلمان نظر آتا ہے لیکن وہ مشرک ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ جا کر اپنے سر کو جھکاتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، جبکہ اولاد دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، مشکل کشا اللہ، کام بنانے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، مصیبت میں کام آنے والا اللہ، مشکل کشائی میں کرنے والا اللہ۔ اب اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر کے کوئی غیر کے دروازے پہ جاتا ہے، وہ مشرک ہے۔ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے شب برات کی رات میں۔ نمبر 2، آقا نے ارشاد فرمایا کہ شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ شراب پینے والا، جو شراب کا عادی ہوتا ہے، جو شراب کا استعمال کرتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شراب کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق کے اندر ڈالا، شراب کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق کے اندر ڈالا، 40 سال تک کوئی نماز، کوئی عبادت، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ ساری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں یوں ہی نہیں بول رہا ہوں، یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور پوری دنیا یہ میری تقریر کو سن رہی ہے ہر جمعہ۔ آپ ذہن و دماغ کے اندر یہ بات رکھیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ اسٹڈی، حاصل مطالعہ اور قرآن و حدیث کے اوراق کو کھنگال کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں اپنے نوجوانوں کو اس شراب کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان شراب کے نشے میں مست رہتے ہیں اور شراب کے بوتلوں کو اپنے حلق کے اندر ڈالتے ہیں اور پیپسی اور نہ جانے کن کن ذریعے سے بہانہ بنا کر کے پیتے ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ میں نے دیکھا ایک نوجوان کو کہ وہ ڈاب جو ہوتا ہے، ڈاب، اس میں وہ سرنج لگا کر کے، وہ پائپ لگا کر کے پی رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ٹھنڈی کے موسم میں آپ ڈاب پی رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ امام صاحب پیٹ میں ذرا لہر ہے۔ ہم کہ اچھا، پیٹ میں لہر، جب قریب گیا تو واقعتاً اس سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ یہ ہمارے نوجوان شراب کے نشے میں مست ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شراب کا استعمال کرتا ہے، شراب کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق کے اندر ڈالتا ہے، 40 دن تک نہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ جرمن کے ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے، جرمن کے ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ جو شراب کا استعمال کرتا ہے اس کی عمر 40 سال ہوتی ہے، لیکن دیکھنے میں وہ 60 سال کا لگتا ہے، بالکل سٹھیا جاتا ہے وہ انسان۔ جو شراب استعمال کرتا ہے وہ سٹھیا جاتا ہے، 40 سال کے ہونے کے باوجود وہ 60 سال کا لگتا ہے۔ اور آگے فرمایا ڈاکٹر حضرات نے، قرآن تو پہلے ہی حرام کر دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، جوا، تیر بازی، تیر اندازی، یہ سب شیطانی عمل ہے، یہ سب حرام ہے، یہ شیطانوں کی طرف سے یہ عمل ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن پوری دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جو شراب کا استعمال کرتا ہے اس کا ہارٹ ختم ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آگے ڈاکٹر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جو شراب پابندی سے استعمال کرتا ہے اس کا گردہ ختم ہو جایا کرتا ہے، اس کا لیور ختم ہو جایا کرتا ہے، گردہ ختم ہو جایا کرتا ہے، چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے لگتی ہے۔ جو شراب کا استعمال کرتا ہے آنے والی نسل میں اس کے گھر میں اولاد نہیں جنم لیتی۔
اگر کوئی اولاد، اگر کوئی باپ شراب کا عادی ہوتا ہے تو باپ کے ذریعے سے اولاد تو ہو جاتی ہے بعض مرتبہ، لیکن آنے والی نسل کے اندر اولاد سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ جس کا باپ، جس کا گارجن شراب کا عادی ہوتا ہے، آنے والی نسل بے اولاد ہوتی ہے۔ اور ایک بہت بڑے قانون دان بنتام کہتا ہے، جو اسلام سے تعلق نہیں، وہ کہتا ہے کہ اسلام کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر شراب حرام ہے۔ وہ کہتا ہے، اب پوری دنیا کے اندر آپ جس کتاب کو بھی، آپ رامائن کو اٹھا کر کے دیکھیے، اتروید، آپ عیسائیت کی کتاب انجیل میں دیکھیے، زبور میں دیکھیے، آسمانی کتاب ہو یا دنیاوی کتاب ہو، چاہے جس مذہب کی کتاب ہو، سارے مذہبوں کی کتابوں کے اندر شریعت نے، سارے مذہبوں نے، ساری شریعتوں نے شراب کو حرام قرار دیا۔ آقائے دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شراب کا استعمال کرتا ہے، جب تک وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کے سینے سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ اسی درمیان اگر وہ انتقال کر گیا، نشے کی حالت میں اگر انتقال کر گیا تو کافر کی موت مرے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے ہمارے نوجوانوں۔ اگر شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں مر گیا تو وہ کافر کی موت مرے گا۔ اور جو شرابی ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے۔ جو شرابی ہوتا ہے اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو شرابی ہوتا ہے اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے، اور جو شرابی ہوتا ہے اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے، اس کا عقل کام نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی نشے کی حالت میں طلاق دے دے تو کیا طلاق ہوگی؟ آپ علماء کرام سے رجوع کریں کہ کیا اگر کوئی بعض مرتبہ آ کر کہتے ہیں لوگ، امام صاحب میرا بیٹا یا میرے گھر میں کوئی شخص نشے کی حالت میں تھا، طلاق دے دیا، تو کیا طلاق ہو گئی؟ کم بخت مردود کہیں کے، شراب پینے کہا کس نے اس کو؟ شراب تو حرام ہے، اوپر سے طلاق دے دیا۔ جو جائز چیزوں میں سب سے خراب ہے، جائز اور حلال چیزوں میں سب سے خراب شے طلاق ہے۔ جب کوئی طلاق دیتا ہے تو عرش کا پایا لرزنے لگتا ہے۔ جب کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے تو عرش کا پایا لرزنے لگتا ہے۔ اگر کوئی نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو علماء کرام کا فرمان ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی شراب پیتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا عقل خبت ہو جاتا ہے، اس کا عقل کام نہیں کرتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی شرابی موڑ پہ، چوک پہ ایسے چلتا ہے، ایسے چلتا ہے، بے پرواہ ہو کر کے لڑکھڑاتے قدم کے ساتھ ایک پھینٹ مار دو وہاں تک جا گرے گا۔ وہ شراب کے نشے میں اتنا مست ہوتا ہے۔ اور آگے علماء نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک مزدور سے کر دینا، اپنی بیٹی کا نکاح ایک رکشہ چلانے والے سے کر دینا، اپنی بیٹی کا نکاح اپنے ایک ٹھیلا چلانے والے سے کر دینا، اپنی بیٹی کا نکاح ایک مزدور کرنے والے سے کر دینا، لیکن شرابی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرنا، اپنی بیٹی کو شرابی کے ہاتھ میں نہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیٹی کو شرابی کے نکاح میں دے دیتا ہے، کیوں منع کیا گیا ہے؟ جو اپنی بیٹی کو شرابی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، سمجھ جائیے کہ اپنی بیٹی کو زنا کے اڈے میں ڈال دیا۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ وہ مرد جب شراب پی کر کے گھر آتا ہے، جب شراب پی کر کے آتا ہے تو بات بات پر اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ شراب کے نشے میں بعض مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ عورت کو، بیوی کو بھی نہیں پتا چلتا کہ میرے شوہر نے نشے کی حالت میں مجھے طلاق دے دیا، اور جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں وہ صحبت نہیں ہوتی ہے، وہ زنا ہوتا ہے۔
وہ صحبت نہیں ہوتی ہے، وہ زنا ہوتا ہے۔ تو سن لے میرے نوجوانوں، شرابی کی شب برات کی رات میں بخشش کسی قیمت پہ نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ میرے نوجوان میں سے کوئی شراب کے عادی ہیں، شراب پیتے ہیں، تو آج جمعہ کا مبارک دن ہے، آپ توبہ کر لیں۔ اے میرے پروردگار، میں نے جو شراب پیا وہ بات گزر گئی، ختم ہو گئی، آج سے میں شراب کو چھوڑتا ہوں اور آئندہ شراب نہ پینے کا مکمل طور پر وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وہ من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ نمبر 3، آقا نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی شب برات کی رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ یہ ایمان ملا، یہ قرآن ملا ہمیں ماں باپ کے صدقے میں۔ کانوں میں اذان دے کے مسلمان بنایا۔ اذان کون دیتا ہے؟ کس کے ذریعے سے ہمارے کانوں میں اذان گونجتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ، بچہ اسپتال میں ہو تو ماں باپ امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، محلے کے حافظ صاحب کو بلا کر کے کان میں اذان دلواتے ہیں، گھر میں اذان دلواتے ہیں۔ کون؟ یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ ماں باپ کی۔ کانوں میں اذان دے کے مسلمان بنایا، کانوں میں اذان دے کے مسلمان بنایا، کانوں میں اذان دے کے مسلمان بنایا، کانوں میں اذان دے کے مسلمان بنایا۔ ماں باپ کا احسان کبھی ختم نہ ہوگا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ کے لاڈلے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کا جو نافرمان ہوگا اس کی شب برات کی رات بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی، کوئی نوجوان، کوئی دوست اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو آپ جائیں اپنے ماں باپ کے پاس کہ اے میری امی جان، اے میرے ابو جان، میرے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو آپ معاف کر دیں۔ ہم سے جو بھول چک ہوئی ہے، ہم نے اگر آپ کو تکلیف دیا ہے تو آپ معاف مجھے کر دے۔ اسی کو شاعر نے کتنا اچھا کہا ہے، کر دے معاف ماں میری، جنت کا ہے سوال۔ آپ اپنے امی جان، ابو جان کے قدموں میں جا کر کے کہیں کہ کر دے معاف ماں میری، جنت کا ہے سوال، کر دے معاف ماں میری، کر دے معاف ماں میری، جنت کا ہے سوال، جنت نہ مل سکے گی تیرے روٹھنے کے بعد، جنت نہ مل سکے گی تیرے روٹھنے کے بعد۔ اگر کوئی خانہ کعبہ نہیں دیکھا ہے، مکہ مدینہ نہیں دیکھا ہے، وہ خانہ کعبہ نہیں جا سکتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی جنت کو دیکھنا چاہے اور اگر کوئی خانہ کعبہ کو دیکھنا چاہے، حجر اسود کا بوسہ لینا چاہے، لیکن وہ آ نہیں سکتا ہے، اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوم لے، حجر اسود کو چومنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور آگے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اسے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ کسی نے اگر ماں باپ کے چہرے کو دیکھا، اسے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی دن میں اور بار دیکھے، آقا نے فرمایا کہ اگر جتنی بار دیکھے گا اتنی بار اس کو حج کرنے کا، خانہ کعبہ کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، اس کو خانہ کعبہ کے دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی
اللہ کی ناراضگی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ الا ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ سنو آج دنیا کشمیر میں جنت تلاش کرتی ہے، آج دنیا جا کر کے شملہ میں جنت تلاش کرتی ہے، نہ جانے کہاں کہاں جنت تلاش کرتی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تجھے دنیا میں جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدم میں لیٹ جا، جنت مل جائے گی۔ ماں کے قدم میں لیٹ جا، جنت مل جائے گی۔ ایک صحابی نے آقا دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا کہ او میرے پیارے آقا، میں نے منت مانی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جنت کے دروازے کو چوموں گا۔ آقا نے فرمایا کہ کیا تیرے ابا موجود ہیں؟ صحابی رسول نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ، میرے ابا موجود ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جا اپنے باپ کی پیشانی چوم لے۔ صحابی نے کیا کہا کہ او میرے پاک پیغمبر، میں نے دل میں یہ تمنا ظاہر کی ہے، یہ منت مانی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جنت کے دروازے کو چوموں گا۔ آقا نے فرمایا کہ تیرے ابا حضور موجود ہیں؟ صحابی رسول نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ، میرے ابا موجود ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جا اپنے باپ کی پیشانی چوم لے، جنت کا دروازہ چوم لے گا۔ جا اپنے باپ کی پیشانی چوم لے، جنت کا دروازہ چوم لے گا۔ وقت کا امام حضرت امام احمد بن حنبل کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر، جن کے جنازے کو دیکھ کر کے 25,000 کافروں نے ایمان قبول کیا تھا، وہ اپنی امی جان کے پاؤں کو دبانے لگے تو ماں نے کہا کہ بیٹا، تجھے تو ساری دنیا امام مانتی ہے، تو میرے پاؤں کو کیوں دباتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں وقت کے امام کہ اے میری امی جان، میں تیرے پاؤں کو کیوں نہ دباؤں؟ جب میں تیرے پاؤں کو دباتا ہوں، تیرے پاؤں کے نیچے مجھے محمد مصطفیٰ کی جنت نظر آتی ہے۔ میں تیرے پاؤں کو کیوں نہ دباؤں؟ جب میں تیرے پاؤں کو دباتا ہوں تو تیرے پاؤں کے نیچے مجھے محمد مصطفیٰ کی جنت نظر آتی ہے۔ تو ماں باپ کا جو نافرمان ہوگا، جو خدمت نہیں کرتا ہوگا، ان کے تقاضے کا خیال نہ رکھتا ہوگا، ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھتا ہوگا، اس کو اس کے بیماری میں، اس کے دکھ میں، پریشانی میں ساتھ نہ دیتا ہوگا، شب برات کی رات اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ کتنا ہو گیا؟ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 شرابی، نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 1 شرابی، نمبر 1 مشرک، نمبر 2 شرابی، نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 4 جس کی بخشش نہیں ہوگی شب برات کی رات میں، وہ ہے چگل خور۔ مسکرا رہے ہیں کچھ لوگ، لگ رہا خوب چگلی ہوتی ہے۔ چگل خور کی بخشش نہیں ہوگی، یہ عام بات ہے، یہ آپ کے ہاں کوئی بات نہیں، ہر جگہ لوگ چگل خوری کرتے ہیں، یہ پورا مسلم معاشرہ اس میں شکار ہے۔ چگل خور کی بخشش نہیں ہوگی۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چغلی کرتا ہے، اگر کوئی چغلی کرتا ہے تو جس کی چغلی کی جا رہی ہے اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں تھوپ دیا جائے گا، اور اس کے نیکیوں کو اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ غیبت زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آگے علماء فرماتے ہیں کہ چغل خور کے چہرے سے رونق چھین لیا جاتا ہے، چغل خور کے چہرے سے رونق چھین لیا جاتا ہے۔ اور آگے علماء فرماتے ہیں کہ چغل خور کے عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ جو چغل خوری کرتا ہے اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، وہ رزق کی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو چغل خوری کا شکار ہوتا ہے، جو ہمیشہ چغل خوری کرتا ہے، مرتے وقت وہ ذلت کی موت مرتا ہے،
مرتے وقت وہ ذلت کی موت مرتا ہے۔ اس لیے کیا ضرورت ہے ہمیں آپ کو بیٹھ کر کے اس کی بات کرنے کی؟ ہم اپنی بات کریں کہ ہمارے اندر کیا خامی ہے، ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہمارے اندر کیا عیوب ہیں، ہم اپنی فکر کریں۔ جس دن انسان ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، اٹھاتے ایک وقت تو انگلی اس کی دوسری طرف جو اٹھتی ہے ایک انگلی اٹھتی ہے، لیکن اپنے طرف 3 انگلی آتی ہے۔ انسان جب چغلخوری کرتا ہے اس کا کیا مطلب؟ اس کے عیب کو بیان کرتا ہے۔ انسان جب کسی کی چغلخوری کرتا ہے اس کے عیب کو بیان کرتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، لیکن اس کے طرف 3 انگلیاں آ رہی ہے۔ اس کے اندر ایک خرابی ہے لیکن ہمارے اندر 3 خرابی ہے۔ اس لیے چغلخور بھی شب برات کی رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور آقا نے فرما دیا کہ چغلخور بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ نمبر 6، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لنگی پہننے والا۔ بمبئی والوں نے جب اٹھا کے پہنا تو ہمارے نوجوانوں نے بھی اٹھا کے پہنا، جب سٹا کے پہنا تو ہمارے نوجوانوں نے بھی سٹا کے پہنا، اور جب نیچے کر کے پہنا تو ہمارے نوجوانوں نے بھی نیچے کر کے پہنا۔ جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو ہمارے نوجوان جھک کر کے اپنے پینٹ کو اوپر کرتے ہیں۔ میں یہ مسئلہ بتا دوں کہ اگر کسی کا پینٹ نیچے ہے، ٹخنے سے نیچے ہے، نماز کی حالت میں ہر حالت میں اپنے لنگی پاجامے کو ٹخنے سے نیچے رکھنا حرام ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جتنا حصہ اس کا چھپا ہوگا اتنا حصہ جہنم میں ہوگا، جتنا حصہ اس کا چھپا ہوگا ٹخنے سے نیچے اتنا حصہ اس کا جہنم میں ہوگا۔ تو نماز کی حالت میں ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ نیچے سے کھوسنا شروع کر دیتے ہیں، موڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت کی روشنی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، نیچے سے اپنے پینٹ کو، اپنے لنگی کو یا کسی چیز کو موڑنا یہ مکروہ ہے۔ نماز کی حالت میں یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اگر آپ کو موڑ دیں، سب سے پہلی بات کیسا سلاتے کیوں ہیں؟ سلانا ہی نہیں چاہیے۔ ہم اتنے لمبے ہیں، کتنے ہم 6 فٹ سے کم تو نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے پاجامے کی سائز 37 انچ ہے۔ کتنا ہے؟ 37 بس۔ اتنا بعض مرتبہ جب درزی 38 39 کرتا ہے تو میں اس پر خفا ہوتا ہوں۔ 2-4 پاجامے میرے پاس ایسے ہیں کہ مجبوراً کھوسنا پڑتا ہے۔ آپ ایسے نہ سلایا کریں، اس لیے کہ وہ حصہ جہنم میں جاتا ہے۔ یہ تکبر کی علامت ہے۔ آخر لنگی پاجامے کو ٹخنے سے جو نیچے رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تکبر کی علامت ہے۔ جو متکبر ہوتا ہے وہ اپنی لنگی پاجامے کو نیچے لے کر کے چلتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو لنگی پاجامے کو ٹخنے سے نیچے رکھے گا اس کی شب برات کی رات بخشش نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا آقا دو عالم علیہ السلام نے کہ کینہ پرور، کینہ رکھنے والا، ایک دوسرے سے جلنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ دل میں کینہ آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے، جبکہ اس سینے کو محمد کا مدینہ اور محمد کی محبت کا نگینہ بنانا چاہیے، لیکن آج ہمارا سینہ کینہ سے بھرا ہوا ہے۔ تو جو کینہ پرور ہوتا ہے، جس کے سینے میں کینہ بھرا ہوتا ہے، شب برات کی رات اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور آگے آقا نے فرمایا کہ زناکار کی اگر کسی سے کبھی غلطی سے زنا ہو جائے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو عادی زانی ہوتا ہے، جس نے زنا کی عادت بنا لی ہوتی ہے، اس کی شب برات کی رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ جو زنا کی عادت بنا لیتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے، زنا کرتے وقت اگر اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے تو کفر کی حالت میں موت آتی ہے، اس لیے کہ زنا کرتے وقت سینے سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ اور جس زمین پہ زنا ہوتا ہے، کل قیامت کے دن وہ زمین قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دے گی، اے میرے پروردگار، فلانا تھا فلانی تھی، دونوں نے مل کر کے بدکاری کی تھی۔ اور آگے فرمایا کہ گستاخ رسول، جو نبی کا گستاخ ہوگا، جو نبی سے محبت نہیں کرے گا، بات بات پر نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، گستاخ رسول کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آگے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا، اپنے مال کو جمع کرنے والا، اپنے دکان میں کوئی ایسا سامان لا کر کے رکھا جو بازار میں اس کی قیمت بڑھنے والی ہے اور اس کو لا کر کے ذخیرہ کے طور پر جمع کر دیا، اور
یہ چرچا یہ بات چل رہی ہے کہ فلاں سامان کی قیمت میں اضافہ ہونے والا ہے، اس کو لا کر کے اسٹاک کر دیا، اسٹاک کر کے جب دیکھا کہ اس سامان کی قیمت بڑھ گئی ہے اب اس کو بیچ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا، اپنے مال کو جمع کر کے رکھنے والا، اس کی بھی شب برات کی رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا کہ جوا کھیلنے والا، جوا کھیلنے والا جب جوا کھیلتا ہے، آقا نے فرمایا کہ اگر جوا کھیلنے والا جب جوا کھیلتا ہے سمجھو کہ خنزیر کا خون اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ آج تاش کے پتوں سے ہمارے نوجوان دل بہلاتے ہیں، تاش کے پتوں سے ہمارے نوجوان اپنے دلوں کو بہلاتے ہیں۔ اور یہاں رک کر کے میں بات بتا دوں کہ ہمارے بہت ایسے بھائی ہیں جو تاش کا پتہ تو نہیں بدلتے ہیں، تاش کا پتہ سے نہیں کھیلتے ہیں، لیکن چند نوجوان کھیل رہے ہیں، وہاں جا کر کے بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ میں دیکھا ہوں، میں ادھر سے گھر سے آتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ کچھ ہمارے 10-20 لوگ بیٹھ کر کے تاش کا پتہ کھیلتے ہیں، وہاں کچھ لوگ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں۔ میں کہا ہائے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جتنا گناہ ان کو مل رہا ہے اتنا گناہ دیکھنے والے کو بھی مل رہا ہے، جتنا گناہ کھیلنے والے کو مل رہا ہے اتنا گناہ دیکھنے والے کو بھی مل رہا ہے۔ شرک کرنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کی نافرمانی کھانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، زنا کرنے والا، غیبت کرنے والا، کینہ پرور اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا، نبی کا گستاخ، اور آگے فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کھانے والے کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ میں نے سود پر ابھی 2-3 جمعہ پہلے بہت تفصیل سے 2-4 باتیں کہی تھی۔ سود کی اگر 1 چونی بھی کوئی استعمال کرتا ہے اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے۔ یہ مبارک رات آ رہی ہے، اگر ہم اور آپ ان سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان سب گناہوں میں ملوث ہیں، تو آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو ماں باپ کو راضی کر لیں، اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں۔ اگر حرام استعمال کیے ہیں تو حرام سے توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوستو، مجھے یہ گزارش ہے آپ سے کہ شب برات کی رات جو آ رہی ہے وہ ہے 28 مارچ بروز اتوار، بعد نماز مغرب سے لے کر صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے۔ بعد نماز مغرب سے لے کر کے عشاء تک آپ مغرب کی نماز پڑھ کر کے اپنے مصلی پہ بیٹھ کر کے بغیر کسی سے بات کیے ہوئے 6 رکعت صلاۃ الاوابین پڑھ لیں، آپ کو 12 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، آپ کو 12 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 6 رکعت صلاۃ الاوابین پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اپنے ضروریات میں لگ جائیں۔ نماز عشاء میں آپ آئیں، نماز عشاء سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے آپ رات بھر عبادت کریں، چند لمحے عبادت کریں، 2-4 گھنٹے عبادت کریں، 1 گھنٹہ عبادت کریں یا پوری رات عبادت کریں، آپ کو اختیار ہے۔ پوری رات اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے روئیں، چند رکعتیں نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور جو آپ کے اندر تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے نماز پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، یہ سب نمازیں پڑھیں۔ اور اگر ان نمازوں سے فارغ ہو گئے آپ تو نفلی نمازیں آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ موقع مل جائے تو آپ جو نمازیں چھوٹ گئی ہے آپ کی زندگی میں وہ نمازیں آپ ادا کر لیں، یہ موقع غنیمت ہے۔ اس کے بعد آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، درود تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی رات بھر آپ عبادت میں اللہ کو منانے میں گزاریں۔ صبح کی نماز سے پہلے آپ قبرستان جائیں اور جانے کے بعد جو آپ کے مرحومین قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گھر۔ اگر روزہ رکھنے والے حضرات ہیں، روزہ رکھنے کی خواہش مند ہے، ضروری نہیں ہے، نفل روزہ ہے، نفل روزہ رکھ کر کے نیت کر کے آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو نفل کا ثواب ملے گا۔ آپ گھر آئیں، سحری سے فارغ ہو جائیں، اذان ہو جائے گی، آپ مسجد آ جائیں، مسجد میں آ کر کے نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہی آپ
گھر جائیں، اس کے بعد آرام کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ رات بھر جاگیں اور فجر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی تو رات بھر جاگنا بیکار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے موقع پر بدعات سے، خرافات سے، لغویات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔